اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب ناظر درس نمبر 505 میں ناظر کنندہ کی شرائط کی تحقیق مزید پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے ناظر کنندہ کی شرائط ذکر کی گئی ہیں، اس باعث میں مزید ان کی تحقیق کرنا مقصود ہے۔ غلام کی ناظر فضولی کے صحیح ہونے میں فریقین کا نظریہ، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا، روایات اور احادیث ذکر ہوں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی نے غلام کی ناظر فضولی کے بارے میں فرمایا وَالْأَقْوَى وُقُوعُهُ بِدُونِ الْإِذْنِ بَاطِلًا لِنَفْيِ مَاهِيَّتِهِ فِي الْخَبَرِ الْمَحْمُولِ عَلَى نَفْيِ الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْمَجَازَاتِ إِلَى الْحَقِيقَةِ حَيْثُ لَا يُرَادُ نَفْيُهَا۔ قوی تر نظریہ یہ ہے کہ اگر غلام اپنے مالک کی پہلے سے موجودہ اجازت کے بغیر ناظر کا صیغہ جاری کرتا ہے اور بعد میں وہ اس سے اجازت لینا چاہتا ہے، تو یہ جو اس نے ناظر کا صیغہ جاری کیا ہے یہ باطل ہوگا۔ شہید ثانی کا نظریہ یہ ہو گیا، قوی تر یہ ہے کہ غلام کا صیغہ جاری کرنا ناظر کا باطل واقع ہوگا جب مالک نے پہلے سے اس کو اس کی اجازت نہ دی ہو۔ اس کی دلیل فرماتے ہیں لِنَفْيِ مَاهِيَّتِهِ فِي الْخَبَرِ، چونکہ روایت میں اس کی ماہیت کی نفی کی گئی ہے، المحمول علی نفی الصحہ، جس سے مراد نفی صحت لی جاتی ہے، یعنی وہ صحیح نہیں ہے، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْمَجَازَاتِ إِلَى الْحَقِيقَةِ، چونکہ نفی صحت کو مراد لینا یہ حقیقت اور حقیقی معنی کے قریب ترین مجازی معنی ہوتا ہے، حیث لا یراد نفیھا، چونکہ نفی حقیقت کو مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تو گویا کہ شہید ثانی نے ایک روایت سے استفادہ کیا ہے اس معنی کو، اس کا متن اور الفاظ یہ ہے، فرمایا لا یمین للمملوک مع المولا، یعنی جب مالک نے اجازت نہ دی ہو تو مملوک اور غلام کا قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہوتا۔ اس میں لفظ یمین کو ناظر پر بھی اطلاق کیا گیا ہے اور روایات میں اس طرح کا عمومی اطلاق پایا جاتا ہے جس میں قسم اور ناظر سب کو شامل ہوتا ہے۔ تو اس میں جو اہم بحث ہے وہ یہ ہے کہ لا نفی جنس آئی ہوئی ہے، لا یمین للمملوکی، تو ظاہر کے لحاظ سے یہ حقیقت اور ماہیت کو نفی کرنا چاہتی ہے، لیکن ایسے مقامات پر نفی حقیقت کو مراد لینا ممکن نہیں ہے اور مقصود متکلم بھی نہیں ہے، کیونکہ روایت میں قطعاً نفی حقیقت ناظر کا ارادہ نہیں کیا گیا، چونکہ وجداناً معلوم ہے کہ جب غلام نے ناظر کی ہے تو یہ واقع میں ایک ناظر موجود ہے اور تحقق پیدا کر چکی ہے، اگرچہ مولا نے اس کی اجازت نہیں دی یا اس کی نہیں موجود نہیں ہے، تو حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا چونکہ ناظر موجود ہے۔ تو علم اصول میں ایک قاعدہ مشہور ہے کہ جب ایک لفظ کو حقیقی معنی مراد نہ لے سکیں تو اس کے مجازی معنی کو مراد لینا چاہیے، تو یہاں پر اس کے چند ایک مجازی معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی جو تراکیب روایات میں پائی جاتی ہیں، مثلا فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو یہاں پر لا نفی جنس جو آئی ہے معنی حقیقی مراد نہیں ہے، نفی حقیقت اس سے مراد نہیں لے سکتے۔ تو تین معنی مجازی اس کے لیے تصور ہوتے ہیں، ایک تو نفی صحت کے لیے یہ لا نفی جنس آئی ہو، دوسرا نفی کمال و ثواب کے لیے، اور تیسرا نفی لزوم کے لیے آئی ہو کہ اس پر عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ تو علماء و فقہا فرماتے ہیں کہ نفی صحت کو مراد لینا یہ قریب تر ہے معنی حقیقی کے، نفی حقیقت کے قریب تر ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اس غلام کی ناظر بغیر مولا کے قبلی اور پہلے سے موجود اجازے کے وہ صحیح نہیں ہوگی۔
اور یہ جو فرمایا ہے وَعُمُومُ الْأَمْرِ بِالْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ مَخْصُوصٌ بِنَذْرِ الْمَذْكُورِ، گویا کہ شہید ثانی کا جو نظریہ ہے اس کے اوپر کوئی اشکال کرنا چاہتا ہے، اس کو اشکال مقدر بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ شہید ثانی کا نظریہ تو واضح ہو گیا کہ وہ غلام کی نظر کو جب وہ پہلے سے موجود اجازت اور اذن پر موقوف نہ ہو اور پہلے سے اس کو اجازت نہ ملی ہوئی ہو تو وہ باطل شمار کرتے ہیں۔ کوئی آ کے کہہ سکتا ہے شہید ثانی کے نظریے کے جواب میں کہ قرآنی آیات موجود ہیں اور ایک عمومی حکم موجود ہے کہ ناظر کو پورا کرنا چاہیے، مثلا قرآن میں ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کریں، تو نذور جمع ہے اور اضافے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جمع مضاف عموم کا فائدہ دیتی ہے، تمام نظروں کو شامل ہے۔ اس سے ایک صورت خارج ہے جب مالک غلام کو نظر پر عمل کرنے سے منع کر دے تو اس صورت میں وہ باطل ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہوتا، لیکن باقی سب نظریں اس آیت کے عموم کے نیچے شامل ہیں اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک ناظر فضولی بھی ہے غلام کی، اس نے بغیر اجازت کے ناظر کا صیغہ جاری کیا، بعد میں اگر مولا اس کو اجازت دیتا ہے تو اس آیت کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے اور یہ صحیح ہوگی اور لزوم آور ہوگی، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جبکہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ بعد میں بے شک وہ اجازت دے بھی دے، لیکن وہ ناظر جو بغیر اجازت کے اس نے مانی تھی وہ سرے سے باطل ہے۔ تو یہ ان کا اشکال ہے۔ شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں عموم الامر بالوفاء بالنذر، ناظر اور منت کو پورا کرنے کا جو عمومی امر ہے مخصوص بالنذر المذکور، وہ اس ناظر کے علاوہ موارد کو شامل ہے، اس کو شامل نہیں ہے، چونکہ ہم نے اس کو دلیل کے ساتھ خارج کیا ہے اور یہ باطل ہے۔ جب ایک ناظری باطل ہے تو اس کو پورا کرنے کا امر اس کو شامل نہیں ہوگا، گویا کہ اس ناظر کے عنوان سے اس کی تخصیص ہو چکی ہے اور یہ فرد اس کے عموم سے خارج ہو چکا ہے۔ کما دل علیہ الخبر لا بناظرہ مع النہی، جیسا کہ روایت میں بھی موجود ہے لا یمین للمملوک مع المولا، کہ اگر اس نے اس کی اجازت کے بغیر ناظر مانی ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگی اس کی ناظر و یمین۔ تو یہ روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے لا بناظرہ مع النہی، نہ یہ کہ کہیں کہ یہ جو عموم امر ہے اس مورد کو شامل نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرے موارد کو ہے کہ اگر غلام نے ناظر مانی ہے اور مولا اس کو منع کر دیتا ہے اس پر عمل کرنے سے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، وہ باطل ہوگی۔ شہید ثانی فرماتے وہ تو یقیناً خارج ہے، وہ تو بدرجہ اولا خارج ہے، لیکن وہ مورد بھی خارج ہے کہ جب وہ پہلے سے اذن کے بغیر وہ منت مانتا ہے تو وہ بھی عمل اس پر نہیں کرنا، وہ باطل ہے۔ وَإِذْنُ الزَّوْجِ كَإِذْنِ السَّيِّدِ فِي اعْتِبَارِ تَوَقُّفِهِ عَلَيْهَا سَابِقًا أَوْ لُحُوقِهَا لَهُ قَبْلَ الْحِلِّ أَوْ ارْتِفَاعِ الزَّوْجِيَّةِ قَبْلَهُ۔ شہید اول نے فرمایا شوہر کا اذن اور اجازت اسی طرح ہے جس طرح مالک کا غلام کے لیے اذن ضروری ہوتا ہے، فی اعتبار توقفہ علیہا سابقا، یعنی منت کا صحیح ہونا اس پر موقوف ہے، پہلے سے اگر شوہر نے اس کو اجازت دی ہے تو وہ منت مانے تو وہ صحیح ہوگی، اگر پہلے سے اس نے اجازت نہیں دی تو پھر وہ اس کے اوپر موقوف ہے، اس کے بغیر وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ او لحوقہا لہو قبل الحل، یا پھر اس کے باطل ہونے سے پہلے اگر وہ اس کی اجازت دے دے، بعد میں اس کو اجازت دے دیتا ہے تو بھی وہ صحیح ہو سکتی ہے۔ او ارتفاع الزوجیت قبلہ، یا پھر اس نے شوہر کی اجازت کے بغیر منت مانی ہے اور اس کی اجازت تو نہیں تھی اور اس کے منع کرنے سے پہلے وہ زوجیت ختم ہو جاتی ہے، مثلا اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر بھی وہ اس کے اوپر عمل کر سکتی ہے بیوی۔ تو گویا یہاں تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے فی اعتبار توقفہ علیہا سابقا،
ناظر کا صحیح ہونا موقوف ہے اس اذن کے اوپر، سابقاً وہ پہلے سے موجود ہو تو وہ صحیح ہوگا۔ بیوی کو اگر پہلے سے شوہر نے اجازت دے رکھی ہے منت ماننے کی تو وہ صحیح ہوگی، اگر پہلے سے اجازت نہیں ہے تو اس کو منع کرنے سے پہلے اگر اس کی اجازت دے دیتا ہے تو وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے سے اس نے اجازت نہیں دی ہوئی لیکن اس کو منع کرنے سے پہلے اگر شوہر کا جو ایک تعلق ہے زوجیت کا میاں بیوی والا وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک تعلق زوجیت ختم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر وہ فوت ہو جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے تو پھر بھی اس کی جو منت ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَذْكُرْ تَوَقُّفَ نَاظِرِ الْوَلَدِ عَلَى إِذْنِ الْوَالِدِ۔ ایک تیسرا مورد بھی ہے کہ جہاں پر اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول نے ذکر نہیں کیا کہ اولاد کی نظر موقوف ہوتی ہے والد کے اذن اور اجازت پر، لعدم النص الدال علیہ ہونا۔ شہید اول نے اس مورد کو ذکر نہیں کیا چونکہ اس پر ایسی نص اور روایت موجود نہیں ہے کہ جو اس پر دلالت کرے کہ اولاد کی نظر موقوف ہے والد کے اذن پر۔ انما ورد فی الیمین، اولاد کی نظر تو بغیر اذن والد کے صحیح ہو سکتی ہے لیکن یمین اور قسم اس کی وہ موقوف ہے والد کے اذن و اجازت پر۔ فیبقى علی اصالت صحت، تو چونکہ نظر کو اولاد کی نظر اور منت کو والد کے اذن پر موقوف نہیں قرار دیا گیا روایات میں تو وہ اصالت صحت پر باقی ہوگی، یعنی قانون صحت جاری ہوگا کہ نظر اولاد کی والد کے اذن و اجازت کے بغیر بھی صحیح ہوگی۔ وفي الدروس الحقه بهما لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النظر كقول الكاظم عليه السلام لما سئل عن جارية حلف منها بيمين فقال لله علي ألا أبيعها فقال في لله بنظرك۔ دروس شرعیہ میں شہید اول اس مورد کو بھی ان دو موارد کے ساتھ ملحق کرتے ہیں، یعنی جس طرح غلام کی نظر موقوف ہوتی ہے مالک کے اذن پر اور بیوی کی نظر کا صحیح ہونا موقوف ہے اس کے شوہر کی اجازت پر، اسی طرح اولاد کی نظر اور منت کا صحیح ہونا موقوف ہے اس کے والد کی اجازت پر۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ لإطلاق الیمین فی بعض الاخبار علی النظر، چونکہ روایات میں بعض روایات میں یمین کے لفظ کا اطلاق اور استعمال کیا گیا ہے ناظر پر، یعنی یمین کہا گیا ہے، ناظر و منت کو بھی اس طرح کے لفظ سے استعمال کیا گیا۔ کا قول الکاظم علیہ السلام، جیسا کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا لما سئل عن جاریۃ، جب اس کنیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، حلف منہا بیمین، کہ جس کے لیے حلف اٹھایا گیا ہے یا ناظر مانی گئی ہے، فقال، تو راوی نے جو سوال کرنے والا اس نے عرض کی میں نے اس طرح کہا ہے للہ علی اللہ ابیعہا، کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے لازم ہے کہ میں اس کنیز کو نہ بیچوں۔ فقال فی للہ بنظرک، امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لیے اپنی اس نظر کو پورا کرو۔ تو اس نے قسم اٹھائی تھی تو امام علیہ السلام نے اس کو نظر کے عنوان سے یاد کیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یمین کو کبھی استعمال کرتے ہیں نظر کے لیے۔ وَالْإِطْلَاقُ وَإِنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ السَّائِلِ إِلَّا أَنَّ تَقْرِيرَ الْإِمَامِ لَهُ عَلَيْهِ كَتَلَفُّظِهِ بِهِ، یہاں پر بھی ایک اشکال مقدر کا جواب ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ یہ جو قسم کا لفظ ہے یہ تو سوال کرنے والے کے کلام میں ہے اور وہ اس کو ناظر پر اطلاق کر رہا ہے، امام علیہ السلام کے کلام میں تو قسم کو ناظر پر استعمال نہیں کیا گیا، تو اس سے استدلال کرنا ضعیف ہے۔ تو لا یمین للولد مع الوالد کے ذریعے ناظر کے حکم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں اگرچہ یہ جو استعمال ہے لفظ یمین کا ناظر کے لیے یہ سوالی اور راوی کے کلام میں ہے، لیکن امام علیہ السلام نے اس کی تعبیر کو رد نہیں کیا اور اس طرح نہیں فرمایا کہ آپ نے قسم کی تعبیر کیوں ذکر کی ہے، تو گویا امام علیہ السلام اس کی تائید فرماتے ہیں اور یہ بھی ایک حجت ہوتی ہے
اس کو تقریر امام کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ خبر واحد کی حجیت کی جب بحث کی جاتی ہے تو اس میں قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ والاطلاق، اگرچہ کہ لفظ یمین کا نظر کے لیے جو استعمال ہے، وَإِنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ السَّائِلِ، یہ راوی کے کلام میں ہے اور سوال کرنے والے کے کلام میں ہے، إِلَّا أَنَّ تَقْرِيرَ الْإِمَامِ لَهُ عَلَيْهِ، لیکن امام علیہ السلام نے اس کو رد نہیں کیا بلکہ اس کی تائید فرما دی ہے۔ تقریر امام لہو علیہ، امام علیہ السلام نے راوی کو اس اطلاق اور استعمال پر تائید فرما دی ہے کا تلفظ ہی بہی، یہ ایسے ہے جیسے امام نے خود اس لفظ کو بولا ہو اور وہ حجت ہو۔ وَلِتَسَاوِيهِ مَا فِي الْمَعْنَى وَعَلَى هَذَا لَا وَجْهَ لِاخْتِصَاصِ الْحُكْمِ بِالْوَلَادِ۔ وَلِتَسَاوِيهِ مَا فِي الْمَعْنَى، یہ گویا دوسری دلیل ہے جو مصنف یعنی شہید اول نے دروس میں بیان فرمائی ہے کہ اولاد کی ناظر اور منت وہ بیوی اور غلام کے ناظر کی طرح موقوف ہوتی ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ لِتَسَاوِيهِ مَا فِي الْمَعْنَى، یعنی کہ ناظر و منت یہ قسم و یمین کے مساوی ہوتے ہیں معنی کے لحاظ سے، چونکہ دونوں اللہ کے لیے اپنے اوپر ایک عمل کو لازمی قرار دینا ہے اور بہت سارے احکام میں یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جب دونوں مساوی ہیں احکام میں تو پھر وہ حکم جو روایت کے ذریعے ثابت ہے قسم کے باب میں کہ بیٹے کی یا اولاد کی قسم موقوف ہوتی ہے والد کی اجازت پر، تو اس اولاد کی نظر اور منت بھی اس والد کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ وَعَلَى هَذَا لَا وَجْهَ لِاخْتِصَاصِ الْحُكْمِ بِالْوَلَدِ، گویا کہ شہید ثانی یہاں پر شہید اول کی عبارت پر اشکال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ناظر کے موقوف ہونے کے بارے میں جو بحث تھی کہ اولاد کی ناظر والد کے اجازت پر موقوف ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے دو دلیلیں آئی ہیں۔ ایک تو ناظر کے اوپر قسم اور یمین کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ قسم والی روایت میں شامل ہے، اور دوسرا ناظر و قسم کے جو معنی اور احکام ہیں وہ مساوی ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اولاد کی ناظر کے بارے میں خاص روایت موجود نہیں ہے، ان طریقوں سے اس کو استفادہ کیا گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر کہنا چاہیے کہ مصنف نے اس کتاب میں جو کام کیا ہے وہ صحیح نہ ہو۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ناظر بغیر اجازت کے اس کے صحیح ہونے کو اولاد کے ساتھ خاص کیا ہے اور کہا ہے کہ ناظر اس کی موقوف نہیں ہے اجازت پر، لیکن بیوی کی جو ناظر ہے وہ شوہر کی اجازت پر موقوف ہے۔ حالانکہ اولاد کی ناظر بغیر اجازت کے صحیح ہونے کو قرار دینا اور اس کو خاص کر کے ذکر کرنا اولاد کے لیے، تو یہ کوئی وجہ نہیں رکھتا، بلکہ بیوی بھی اسی کی طرح ہونی چاہیے، اس کی ناظر بھی شوہر کی اجازت پر موقوف نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ناظر کا اجازت پر موقوف ہونا اس کی دلیل وہی روایت ہے جس میں اولاد کا بھی ذکر ہے اور اسی میں زوجہ کا بھی ذکر ہے، تو ایک کی ناظر کو اجازت پر موقوف قرار دینا اور دوسرے کی ناظر کو اس سے خارج قرار دینا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، چونکہ روایت تو اس طرح ہے جو ایک ہی ہے، لا یمین للمملوک مع المولا ولا للمرأة مع الزوج ولا للولد مع الوالد۔ خلاصہ یہ ہے کہ مصنف اگر ناظر کے اجازت پر موقوف ہونے کو اس دلیل کو قبول کرتے ہیں تو پھر بیوی اور اولاد دونوں کے لیے اس کو موقوف قرار دینا چاہیے، اور اگر اس کو اولاد کی نسبت قبول نہیں کرتے تو پھر بیوی کی نسبت بھی ناظر کا صحیح ہونا شوہر کی اجازت پر موقوف نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہ گیا یہ جو مسئلہ تھا کہ انہوں نے دروس میں جو فرمایا ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ شیخ طوسی نے تہذیب میں ناقل کی ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے، ماتن ہے قلت له ان لی جاریتا لیس لها منی مکانا ولا ناحیہ وہی تحتمل الثمن الا انی کنت حلفت فی بیمین فقلت للہ علی اللہ ابیعها ابدا وبی الى ثمنها حاجہ مع تخفیف المعونہ۔
فقال فی للہ بقولک لہو، راوی نے کہا میں نے عرض کی امام کی خدمت میں کہ میرے لیے کنیز ہے کہ میرے لیے وہ کوئی مقام اور مرتبہ نہیں رکھتی، یعنی میں اس سے کوئی استفادہ نہیں کر رہا اور اس کی قیمت بھی ہے، لیکن میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اپنے اوپر کہ اللہ تعالی کے لیے میں اس کو نہیں بیچوں گا کبھی بھی، تو گویا میں نے ناظر کی ہے کہ اس کو نہ بیچوں، تو اب مجھے اس کی قیمت کی بھی ضرورت ہے تاکہ میرے کچھ حالات بہتر ہو جائیں، اخراجات پورے ہو جائیں۔ تو امام نے فرمایا اپنی اس جو اللہ تعالیٰ کے لیے عہد و پیمان کیا ہے اور ایک وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔